اجلاس میں صرف تحصیل حویلیاں کے لوگ موجود ہیں، جبکہ ایک دن پہلے جو اجلاس ہوا اس میں گرد و نواح کے لوگ دوسری تحصیلوں اور ضلعوں سے آئے ہوئے تھے۔ تو میں مفتی صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ وارداتی آدمی جب واردات ڈالتا ہے، اپنے قریب میں اس کو کوئی وارداتی نہ ملے تو وہ دور سے لے کے آتا ہے۔ حویلیاں شہر مسلک دیوبند کا ہے، یہاں پہ کوئی وارداتی ان کو نہیں ملا تو ان کی مجبوری تھی وہ وہاں گئے جہاں پہ ان کو وارداتی مل گئے، لیکن ہمارے پاس وقت اور رجال نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں کسی بھنڈی تولی اور کسی لال پکوڑی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس علماء اور خطباء ہے، جمع غفیر ہے۔ ہم اپنے شہر کے مسائل کو جانتے ہیں اور اپنے شہر کے مسائل کا حل انتظامیہ کی میز پہ بیٹھ کے کرنا بھی جانتے ہیں، اور شر پسندوں کو ہر موقع پہ شکست دینے کا فن بھی ہمیں آتا ہے۔ اور دوسرا، 20 سے زیادہ میسج اور پرچیوں پہ پرچیاں کہ ایک سیاسی آدمی ہے انتشار کر رہے، آپ اس کی مذمت کریں۔ یار بندے کی اوقات دیکھ کے بات کیا کرو، کیا کسی بندے کی یہ اوقات ہے کہ ہم اپنے ممبر سے اس کی بات کریں؟ جب مناسب وقت آئے گا ہم اس کو اس کی اوقات بھی دکھا دیں گے، اور جس بل سے وہ نکل کے آیا ہے اس سے پچھلے بل میں اس کو گھسا کے چھوڑیں گے۔ یہ ہماری تاریخ ہے اور شہر ہماری تاریخ سے واقف ہے۔ ہو سکتا تھا نا، ہمیں بلانے کے بجائے ڈی پی او صاحب یہاں آئے اور تھانے کے اندر یہ ساری کارروائی ہوئی ہے، یہاں تک ہو سکتا تھا۔ اب یہاں تک ہوا، ڈی پی او جو ہوتا ہے وہ ضلعی پولیس کا انتظامی افسر اعلیٰ ہے، یہی بات ہے، انتظامی افسر اعلیٰ۔ جب ان کی موجودگی میں ایک بات متفقہ ہوگی، ہماری بھی اور فریق مخالف کی بھی، دونوں فریقوں نے متفق ہو کے اٹھے یا نہیں اٹھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب دعا قاری عبدالباقی صاحب نے کرائی ہے اس وقت تک تو کسی نے فیصلے کو مسترد نہیں کیا نا؟ جی خورشید صاحب ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ دعا خیر کر کے اٹھے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ دعا خیر کر کے اٹھے ہیں۔ جرگے کے اندر جب دعا خیر کر دی جائے اس کے بعد اس بات کو توڑنا یہ دعا خیر کے خلاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ دعا خیر کے خلاف ہے۔ دعا خیر ہوئی ہے، دعا ہو گئی ہے، اس دعا کے بعد جب یہ چیز طے ہو گئی، اب اگر کوئی فورم، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، کوئی فورم سیرت کمیٹی کو، اہل سنت کو، ختم نبوت کو، ایوان تجارت کو یا کسی اور کو اب اگر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بیٹھ کر کچھ معاملات طے کیے جائیں، تو مجھے بتاؤ اگر ڈی پی او صاحب سے اوپر کی قیادت آئے تو جانا چاہیے، اگر اوپر کی قیادت نہ ہو تو جانا فضول ہے یا نہیں؟ جانا ہی فضول ہے، اس لیے کہ ڈی پی او صاحب سے اوپر کیا ہوگا جب ڈی پی او صاحب سے طے ہو چکے معاملات، تو خیر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ رائے تو بہت مناسب ہے کہ اس سے اوپر کی اتھارٹی کے ساتھ ڈویژن میں یا ضلع میں جا کر ملا جائے تو بہت مناسب ہے، لیکن اس سے نیچے کوئی فورم یہ کہ آؤ بیٹھتے ہیں، آؤ بات کرتے ہیں، تو یہ بات اب اس سے کون کرے گا؟ کون ڈی پی او سے بڑی کوئی اتھارٹی ہے؟ اس لیے جب اوپر کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے تو پھر اس کو ماننا بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ میری رائے، یہ بات مناسب۔ اگلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز سیرت کانفرنس ہوگی، اور سیرت کانفرنس میں ہم سارے باجماعت حاضر ہوں گے، اور ہم انتظامیہ سے اتنی بات پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ رہے گا، لیکن ہمارے ساتھی شاہ صاحب نے کہا جب ایک فریق توڑتا ہے تو پھر دوسرا فریق کہے یا نہ کہے ٹوٹ جاتا ہے، کہے یا نہ کہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو ٹوٹنے سے بچایا جائے۔ وہ کوئی بھی چیز توڑنا صحیح نہیں ہے، کوئی بھی چیز توڑنا، بنانا تو اچھا کام ہے، توڑنا اچھا کام نہیں، اس لیے اس معاہدے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہم انتظامیہ کو بڑی کھلی آفر کر رہے ہیں، یہ ساری تحصیل جمع ہے، ہم بڑی کھلی آفر کر رہے ہیں اس معاہدے کی خاطر، حویلیاں کے امن اور حویلیاں کے بقا کی خاطر ہمیں جس قربانی کے لیے جہاں انتظامیہ بلائے گی انتظامیہ کے دست و بازو بنے گے یا نہیں بنے گے انشاءاللہ۔ سے چلا آ رہا ہے، جس معاہدے میں کسی ایک فریق کو نقصان نہیں ہوا، بلکہ یہ معاہدہ دونوں فریقین کو سامنے رکھ کر کیا گیا۔ اگر ایک طرف شہر کے اندر شہر کے امن و امان کے لیے اور شہر کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے اگر باہر سے آنے والے جلوسوں کو روکا گیا، تو وہیں پر شہر کے اندر ہونے والی 3 بڑی کانفرنسیں، جن میں 12 ربیع الاول کو پیغمبر انقلاب کانفرنس اور 22 رجب کو
کاتب وحی کانفرنس، اسی طرح 11 محرم الحرام کو شہدائے اسلام کانفرنس، یہ یہاں پر شیخ اویلیہ چوک میں ہوا کرتی تھی کہ جب معاہدہ بیٹھ کر فریقین نے لکھا تو اس معاہدے میں جہاں جلوسوں کو روکا گیا وہیں پر ان کانفرنسوں کو بھی مسجد کے اندر لے جایا گیا کہ آپ اپنا پروگرام اندر کریں گے تاکہ شہر کا امن و امان ڈسٹرب نہ ہو اور باقی جلوس شہر سے باہر آئیں گے۔ ہم پہلے بھی معاہدے پر کاربند تھے، ہم آج بھی معاہدے پر کاربند ہیں اور ہم آئندہ بھی معاہدے پر کاربند رہنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ شرپسند عناصر اس معاہدے کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دھمکی آمیز بیانات، ان کی دھمکی آمیز باتیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک بھی پہنچ چکی ہیں، انتظامیہ تک بھی پہنچ چکی ہیں۔ ہم صرف اتنی بات بتانا چاہتے ہیں کہ کمزور ہم نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم بھی کمزور نہیں ہیں، زبانیں بھی ہم رکھتے ہیں، ہاتھ بھی رکھتے ہیں اور دل میں جذبہ بھی رکھتے ہیں، بات ایسی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر ہم اپنے اکابرین کے ماتحت ہو کر شہر کے امن و امان کی سوچتے ہیں کہ شہر کے اندر امن و امان قائم رہے۔ اگر شہر کے امن و امان کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم کھلے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم بھی جو ہے وہ پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے آخری وقت تک کہ معاہدہ برقرار رہے، لیکن کوئی اگر شرپسندی کرتا ہے تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو جس وقت بلایا جائے گا، میں اہل سنت والجماعت کے ترجمان کی حیثیت سے کھڑا ہوا، میں یہ جماعت صرف یہاں حویلیوں کے اندر نہیں، کل ایک آدمی احتمال سے آیا، اس نے کہا کہ ہم احتمال سے جلوس یہاں لیں گے، شہر میں داخل کریں گے۔ اسے یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ احتمال ختم نبوت کے چوک کے اندر سیرت النبی کانفرنس بھی ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ سیرت النبی کانفرنس پھر حویلیاں امیر معاویہ چوک کے اندر ہو جائے۔ ہم پہلے کہتے ہیں انتظامیہ کو بھی خبردار کرتے ہیں کہ آپ